بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر ہارون آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء بھیجے، ان میں سے ایک عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان بیٹوں کی اولادوں سے 12 قبیلے بنے جو بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل فلسطین کے رہنے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب قوم تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات فرمائے، لیکن بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مصر میں ایک بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد، بھائیوں اور سب گھر والوں کو مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر آ کر آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل مصر میں کئی سال تک عیش و آرام سے حکومت کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے کئی سال بعد مصر کے رہنے والے قبطیوں نے بغاوت کی اور فرعون کو بادشاہ بنا کر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرعون اس مظلوم قوم پر ظلم ڈھاتا رہا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر آپ علیہ السلام کی والدہ فکر مند ہوئیں کہ اس بچے کو فرعون قتل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک صندوق میں بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دیں، اور انہیں تسلی دی کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے پاس پہنچا دیں گے۔ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے دریا کی لہروں پر تیرتا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن دریا کے کنارے صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں۔ جب صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے دریا میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا تو فرعون کے لوگوں نے اسے نکال کر فرعون اور ملکہ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا تو اندر ایک نہایت ہی خوبصورت بچے کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ملکہ آسیہ کے دل میں ڈال دی۔ ملکہ نے فرعون سے کہا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے ملکہ کی بات مان لی۔ یوں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کئی دائیوں کو بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو یہ سب حال دیکھ رہی تھیں، انہوں نے درخواست کی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکے گی۔ ملکہ آسیہ کو اس بچے کے بارے میں بہت فکر تھی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی درخواست قبول کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی درخواست قبول کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو لے کر محل آ گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کو اطمینان ہو گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے پر مقرر کر دی گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی گود میں دوبارہ بھیج کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کی ہلاکت۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرمایا۔ قبطی کی ہلاکت ایسے وقت میں ہوئی تھی جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ قبطی کو کس نے ہلاک کیا ہے۔ اگلی صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو اسی اسرائیلی کو دوبارہ ایک اور قبطی سے لڑتے دیکھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا، تم ہی گمراہ ہو اور اسے قبطی سے بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے کہا، کیا آپ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے قبطی کو ہلاک کر دیا تھا؟ اس طرح یہ بات شہر میں پھیل گئی۔ قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جلد ہی ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، فرعون اور اس کی قوم کے سردار آپ کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ایک دور دراز علاقہ مدین تشریف لے گئے۔ جلد ہی حصہ دوم لے کر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔